میں محمد ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں ملک ارسلان یوٹیوب چینل۔ تو امید کرتا ہوں سب بہن بھائی ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور روزے رکھ رہے ہوں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اعتکاف میں بیٹھنے کا طریقہ سنت کے مطابق کیا ہے اور اٹھنے کا طریقہ سنت کے مطابق کیا ہے۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ چلیں جی، شکریہ۔ کئی موقعوں تے ایسی چیزاں جڑیاں بالکل اکھاں دے سامنے ہوندیاں مگر علماء تو پوشیدہ رہندے، جنہاں چ ایک مسئلہ ہے کہ اعتکاف بھی دی فجر نوں بنا دیں گے۔ صاف سیدھی حدیث سی مگر علماء تو محروم رہ گئے، جنہاں نوں سمجھ آئی بھی وہ 21 دی فجر نوں لے گئے، 20 دی فجر نہ سمجھ آئی، اور اس پریشانی نے انہوں نے تنگ بھی کیتا کہ جے تسی حدیث پاک تے لگ گئے اور اس گل دے مگر ہو گئے جے، مگر یہ تسی 21 تے لے گئے جے فجر نوں، 21 اگر لیلۃ القدر ہوئی پھر کی بنوں گا؟ جواب نہیں آیا۔ امام احمد بن حنبل جیسے، امام اوزائی جیسے یہ امام حدیث پاک نے تنگ کر دیتا، اے وہ جنیاں کتاباں تے انہاں دا نام لیا، انہاں دا تمہید ہے۔ اے شاہ حسن ارباب دے جڑے حکمران سی مراکش دے، انہاں نے انہوں چھپایا، بہت نیکی کیتی، ورنہ خزانہ کلمی پیا 26 جلداں چھپایا، بڑی محنت کر کے اتنے حاشیے اور ماں کو لکھوائے، تو یہ سمجھو دی جلد 11 اور صفحہ دا جڑا 197۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ دا شاگرد آندا سمیت مرۃ اخرى یسرا الموت کی فی وقت یذکر الموت تک، کہ ایک باری میں ایک بندے نے پوچھا، تو امام صاحب نے پوچھ رہا سی احمد بن حنبل نوں کہ اعتکاف کرنے والا آدمی جڑا وہ کدوں اعتکاف والی جگہ جائے؟ فقال قد كنت احب له ان يدخل معتكفه بالليل حتى يبيت فيه ويبتدع، کہندے میں اسی گل نوں پسند کردا سی تے وہ فتوی دیندا سی کہ وہ شام نوں آ جاوے، رات مسجد گزارے، شام تو اعتکاف شروع کر لے، مگر فجر اتھوں ہی چالو کرے، ہاں 20 دا روزہ تے آگے کھولے۔ ولكن حدیث عمران عائشہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يدخل معتكفه اذا صلى الغداة قيل له فمتى يخرج قال يخرج من المصلى۔ دو مسئلے پھر انہوں نے بیان کیتے، آندے میں تے ہی کہندا سی، مگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جدوں حدیث سامنے آئی، اے بخاری مسلم سب کتاباں چ، کہ رسول اللہ جدوں اعتکاف دا ارادہ کردے تے فجر دی نماز پڑھ کے اعتکاف والی جگہ تے بیٹھدے، اتنے پہلا رات آن دا کوئی وجود نہیں، شامی آ جائے رات رکھ ہے ہی نہیں۔ یہ ہوئی ہے کہ اذا اراد ان یعتکف، جدوں اعتکاف دا ارادہ کردے صلی الفجر، فجر دی نماز پڑھتے پھر اپنی اعتکاف والی جگہ بیٹھ جاندے، جان چھڑاؤ لیا میں بنا لیا، آیا رات تو یہاں بیٹھے بیٹھا کتنے بھی نہیں لکھا۔ اے دیکھ لو سبل السلام ہے بلوغ المرام دی شرح، یہ اندر امام محمد بن اسماعیل مانی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے ہیں یہ دلیل علی ان اول وقت الاعتکاف بعد صلاۃ الفجر۔ حدیث صاف دسن رہی ہے کہ اعتکاف دا شروع وقت جڑا فجر دی نماز تو بعد، وہ ظاہر فی ذلک، یہ کوئی گول مول گل نہیں، 15 دے بیان ہے کہ جدوں اعتکاف دا ارادہ کردے فجر پڑھ کے بیٹھدے، تے جڑے لوگ آندے کہ آ جاوے وہ شام تو اتنے رہے، کل تو لا یخفی بعضہ، فرماؤندے بالکل انہونی گل ہے، کولوں بناؤندے یہ حدیث پاک دے اندر کوئی نہیں۔ یہ گل تے سمجھ آ گئی انہوں نے کہ فجر تو بعد بہنا، مگر اتھوں رہ گئے تے فجر 21 دی بنا بیٹھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا میں یار شام نوں آندا سی، مگر حدیث آ گئی ہے اس پر ہن میں آنا بھی وہ 21 دی فجر نوں پڑھ، ادھر ذہن چلا گیا اور امام اوزائی دا بھی چلا گیا۔ بعد والے علماء جڑے انہوں نے آخیا یار 21 دی فجر نوں بہنا، اگر لیلۃ القدر ہی ہوئی 21 امکان بھی زیادہ ہے۔ یاد رکھو جو حدیث کی کتاباں انہوں کی روشنی دیکھیے تو 2 راتاں زیادہ، ایک دونیں گزر گئیاں، باقی 27 وغیرہ جڑی ٹھیک ہے ساریاں راتاں آپ نے آخیا تاک تلاش کرو، مگر جو نظر آئی حضور دے زمانے صرف 2 راتاں آئی، ایک 21 نوں آئی ہے، ایک 23 نوں آئی۔ حضور نے فرمایا 2 سالاں کہ میں دیکھنا کہ میں اس دن فجر دی نماز پڑھنا تو میرے متھے نوں گارا لگا، مسجد جڑی جو پیندی سی نا چھت سی کھجوراں دے پتیاں دی بارش ہوئی، باقی سویرے لوگوں نے ویکھیا نبی علیہ السلام دا جڑا سی مبارک پیشانی مٹی نہ پڑی، 21 نوں ہوئی 23 نوں ہوئی، اور 23 تے ویسے بھی رسول کریم علیہ السلام جدوں حضرت عبداللہ ابن انیس نے پوچھا جوہنی نے کہ میں رہنا جنگل میرے کو روز نہیں مسجد نبی چاہ مینوں ایک رات اللہ دے رسول دس دیو جڑی میں مسجد نبی گزارا، فرمایا بس پھر تو 22 دا روزہ آ کے مسجد کھولیا کر تے 23 دی فجر پڑھ کے نکل جا کے، پھر ساری زندگی گھوڑے تے آوندے سی، باہر بن لینا، اثر ویلے مسجد داخل ہو جانا، 23 دی رات گزارنی تے چلے جانا۔ اس تو بہت راتاں جڑیاں نا امکان ہے یہی ہوئے، تو 21 تے گزر گئی تے تسی 21 دی فجر میں اعتکاف بیٹھے، تے اعتکاف دا بہت بڑا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہاں راتاں تے تیرے گھر بیٹھے ہوئیے دھرنا مار کے مانگ رہے ہوئیے تو رات گوا پاؤ، تو حال ہوتا یہ نہیں سی بھی 21 چلے جاندے، گل ٹھیک سی بھی فجر تے آ گیا، مگر فجر مننی چاہیے سی 20۔ اہل حدیث عالم اس تو بیان کرنا ریکارڈ ہو جائے، میرا کو پتا اگلے سال ہونا کہ لوگ رفڑ پاؤندے رہندے مولوی صاحب جی ایویں کردا نہیں، نہ کوئی پڑھدے نہ لکھدے اور دسن تو بعد بھی نہیں ویندے۔ تسی کتاباں ویکھو یار، میں کولوں لکھیاں، مولانا تقی عثمانی اعلان سنن لکھ چکے، مولانا محمد صدیق ہزاروی بریلوی رمضان شریف کے مسائل لکھ چکا، مولانا نذیر احمد صاحب فوت ہو گئے امدادی والے وہ شرح مشکات لکھ چکے، تے ساڈے شیخ خلیل احمد سہارنپوری جڑی گل کی نا 20 دی فجر منیا بغیر چارہ نہیں ہونا، 21 دی فجر نہ 21 رات پونی تے اور شام نوں کتے آن دا ذکر نہیں۔ اے پڑھ لو تنقیح الروات دوسرا جوز، بہت بڑے حدیث عالم اس بارے فرماؤندے، یہ حدیث پاک لکھ کے پھر لکھ دے کہ رسول کریم علیہ السلام آ جاندے سی، وفی الحدیث دلیل 48 صفحات دوسری جلد، وفی الحدیث دلیل
اعلان اول وقت الاعتکاف بعد صلاۃ الفجر یوم العشرین من رمضان. اس حدیث پاک سے واضح دلیل ملی کہ 20ویں تاریخ دی جڑی فجر ہے اتوں اعتکاف شروع. اول وقت الاعتکاف بعد صلاۃ الفجر, فجر دی نماز تو بعد چلدا, مگر یوم العشرین 21 نہیں 20 دی جڑی فجر ہوندی رمضان. واہ ظاہر فی ذلک آندے حدیث اس بارے بالکل صاف سیدھی. بس سنت الصحیحۃ الصریحۃ حق بالاتباع, اور اللہ دے رسول دی صحیح اور صریح حدیث اس لائق ہوندی ہے بھی آدمی دی پیروی کرے. فلا یلتفت الی ما خالفھا, اس تے الٹ جڑے آندے نا شام نو بہت فلانے نو بہت یا 21 فجر ذرا اودی طرف دھیان نہ کر. صاف عالم نے لکھیا کہ سنو ہی نہ انہاں دی گل. اللہ دے رسول دی حدیث کی دسن رہی ہے 21 رات گواندے پھردے 20 دی فجر نو بعد. تو امام احمد بن حنبل فرمایا کہ میں کہندا سی شام نو آ, مگر شام کتے لبھی نہیں. حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی سامنے آ گئی. ہن اس تو سوا چار مگر 21 ہلتے رہے. نال دوسرا مسئلہ بیان فرمایا فمتى یخرج, کہ نکلے کدوں بوے تے 20 دی فجر نو جاوے کدوں. یخرج من الی المصلی, امام نے فرمایا 197 سبق اتوں عیدگاہ جا, گھر کوئی نہیں جانا, چاند ویکھ کے بھجے کوئی نہ, مسجد رات گزارے عبادت کرے, اور اتنے کپڑے شپڑے منگوا کے نہاوے غسل کرے خوشبو والا عیدگاہ جائے, اور عید کی نماز پڑھنے تو بعد پھر اپنے گھر جائے. اے دوسری سمجھو 23ویں جلد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ متا. امام مالک فرمایا یا رسول اللہ دی مسجد تو بڑی کوئی مسجد ہے, اتوں اعتکاف چلیا کو ویکھو کہ جانا کروں, کوئی کرنا لے تو کرو جڑا دسیا گیا, اپنی مرضی دے کم کیوں کر دے. وقد رب ابن القاسم مالک رحمہ اللہ فرماتا ہے وقال مالک فی الموطا 53 صفحہ چاہیے انہ راہ الفضل اذا تک العشر الاواخر من رمضان لا یرجعون الیہ. امام مالک فرماتے میں مدینہ شریف کے اندر جنہیں عالماں نوں ویکھیا تے جنہیں بزرگاں نوں ویکھیا مسجد نبی سارے جدوں آخری 10 دن بہندے سی لا یرجعون الیہ, کوئی گھر والوں ور نہیں سی جاندا حتی یشهد العید من الناس, اتوں تک کہ عید دی نماز لوگاں نہ پڑھن پھر کرن جاندی. اے او شیخ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے شعر موت دے بارے سنائے, یہ انہاں دی کتاب ہے وہ یار مغنی, یہ سمجھو تیسری جلد ہے, یہ اندر بھی امام نے کتاب الاعتکاف لکھا 212 صفحہ. ومن اعتکف العشر الاواخر من رمضان استحب ان یبیت لیلۃ العید فی معتکف. میں ساری گلاں اس طرح نہ اللہ دے بندے انہاں لوگاں تک پہنچاؤ بے زیدر حق ترمی کا کوئی فائدہ نہیں, اور یہ مولوی صاحب نوں کوئی نقصان نہیں پہنچتا, نہ وہ کوئی جلسیاں تہاڈے کول آندا میرے نام لکھو, نہ تہاڈے کو چندے منگدا, صرف پڑھیا عمر گزارتی ہے اور سارے مسلکاں دا پڑھیا. اس تو میرے سامنے سب شیشہ, میں شیعہ دی بنیادی کتاباں میرے کو ٹیراں دے ٹیر, بریلویاں دے فتاوے, اس تو میں سنی سنائی گل نہیں منتا کہ میں کوئی آ کے فلانا ہر چیز دا مینوں پتہ کی آندے کی ہے. اے سمجھو 212 علیحدہ فصل کہ جڑا آخری 10 دن رمضان شریف اعتکاف کرے اس تو حبا وہ لیے چیز مستحب ہے, نیکی دی پسندیدہ, کہیں یہ بیت لیلۃ العید فی معتکف کہ عید دی رات ہو اعتکاف والی جگہ گزارے. نص علیہ احمد امام احمد رحمۃ اللہ علیہ صاف کہہ گئے وروی عن نخی وابی مجلس وابی بکر بن عبد الرحمن والمطلب بن حنفہ وابی قلابہ انہم کانوا یستحبون ذلک. اے کنے تابعین دے نا ہے کہ سارے صحابہ دے شاگرد جڑے نوں آندے سی کہ ہوئی ٹھیک کام ہے کہ عید دی نماز اتنے گزار. ورول اسلم عید دی رات تھی ورول اسلم بسناد عن ایوب ربی قلابہ انه کان یبیت فی المسجد لیلۃ الفطر ثم یغدو کما هو العید وکان یعنی فی اعتکاف لا یلقى له حسیر ولا مصلی یجلس له کان یجلس کان بعض القوم. اے ہور ایک اللہ کا بندہ نیکی کرتا سی, حالانکہ حکم نہیں ضرور بھی پردہ بناؤ یا نہ بناؤ. تو فرماؤں ابو قلابہ عید دی رات مسجد گزارتے سی, اتوں ہی اسی طرح عید گاہ جاندے سی, اور اپنے اعتکاف دے وقت بھی انہوں نے کوئی جا نماز یا چٹائی نہیں سی بچھائی جاتی جس نال پچھانا جائے اعتکاف بیٹھا, نہ کوئی انہوں نے کوئی ایسی جا نماز یا کوئی پردہ سی. کان یجلس کان بعض القوم, ریاکاری تو بچن لیے اللہ دے بندے کی کش کرتے. فرمایا اس طرح ہی لوگوں نے نمازیاں رلے جاندے سی, کوئی بھی نہیں جانتا بھی یہ اعتکاف ہے لیکن. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نام قال فاتحت فی یوم الفطر فاذا فی حضر جویریہ مزینہ ما ظننت الا بعض بناتی فاذا احیا امۃ اللہ فاتک وغدا کما والی. فرماؤندے روایت کرنے والے ایوب کہ میں عید والے دن گیا سویرے تو میں ویکھیا کہ انہاں دی گود ایک چھوٹی جی بچی بیٹھی اور بڑی زیب و زینت کیتی ہے, سواری ہے, تو میرے خیال تھا اب دی بیٹی ہے, مگر انہاں دی ایک لونڈی سی جڑی عید دی نماز پڑھن جان تو پہلا انہوں نے اللہ دے رستے آزاد کیتا کہ اللہ دے دربار پھر جاواں گے ایک جان نوں آزادی بخشنی چاہیے. اسی آزادیاں دین جو کہ نہیں نہ ہن غلام ہے, صرف اینا ہی حکم ہے صدقہ فطر دے دیا کرو, نماز پھر پڑھنا آئو, غریباں مسکیناں دی عید دا انتظام کرو, وہ بھی نہیں کر سکتا. حالانکہ کئی دن اگوں بھی دیتا جائے بڑی نیکی ہے, عید دا دن نہیں اڑکنا چاہیے. کئی اتنے جا کے آنے صدقہ فطر کنوں دئیے, اللہ دے بندے عید تو پہلا دے دے, کوئی بیچارہ تسلی نہ گھر بہندا پیا, اج دے دن تے انتظام ہے گا تو لونڈی نو آزاد کیتا اور پھر عیدگاہ میں چلے گئے. وقال ابراہیم کانوا یحبون لمن اعتکف العشر الاواخر من رمضان ان یبیت لیلۃ الفطر فی المسجد ثم یغدو الی المصلی من المسجد. امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ جنہاں کو سارا علم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا. ابراہیم نخعی دے شاگرد حماد سی, حماد امام صاحب دے استاد. تو ابراہیم نخعی فرماؤندے کہ صحابہ اور تابعین اسی چیز نو پسند کر رہے, یہ سارے دا طریقہ سی کہ جڑا 10 دن آخر بوے وہ عید دے دن اتنے ہی رات گزارے اور اتوں عیدگاہ نماز پڑھنے واسطے جائے.